ایک شخص بہت ہی غریب تھا. اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ ایک رئیس آدمی کے ہاں غلامی کی جائے. اس کی بیوی نے اسے اجازت دے دی. اس کی بیوی نے ابھی پہلا بیٹا ہی نہیں پیدا کیا تھا کہ اپنی بیوی کو بھری جوانی میں چھوڑ کر غلامی میں چلا گیا تاکہ آنے والے بچے کا بہتر مستقبل بن جائے. وہ دور دراز ایک شہر میں چلا گیا اور 20 سال اس رئیس آدمی کی خدمت کی. 20 سال بعد رئیس آدمی سے اجازت لی کہ وہ اب گھر جانا چاہتا ہے. رئیس آدمی سخی بھی تھا. اس نے بہت ساری بکریاں، گائے، بھینس اور اونٹ دیے اور امیر اور مالا مال بنا کر واپس بھیجا. وہ واپس آ رہا تھا کہ صحرا سے اس کا گزر ہوا اور راستے میں اسے ایک جھونپڑی ملی. اس میں ایک درویش آدمی تھا. اس کے پاس رات گزاری. غریب شخص نے رات کو درویش آدمی سے گزارش کی کہ وہ اسے نصیحت کرے. درویش نے کہا کہ میں نصیحت تو کروں گا لیکن میں نصیحت کرنے کی قیمت وصول کرتا ہوں. اس نے قیمت پوچھی. کہا کہ ہر نصیحت کے بدلے ایک اونٹ. اس نے کہا کہ میں مالدار ہوں، نصیحت مل جائے تو اونٹ کی کوئی بات نہیں ہے. اس نے قیمت ادا کی. بزرگ نے نصیحت کی. بزرگ نے کہا کہ جب بھی آسمان پر تارے ایک لائن میں دیکھو تو فوراً کسی پہاڑ پر چلے جانا کیونکہ سیلاب آئے گا. اس شخص نے کہا کہ یہ نصیحت کسی کام کی نہیں، مجھے کوئی اور نصیحت کی جائے. درویش نے کہا کہ نئی قیمت ادا کرو. اس شخص نے ایک اور اونٹ دے دیا. بزرگ نے کہا کہ جب بھی کسی شخص کی آنکھوں میں شیطانی چمک دیکھو تو اس سے بچنا، وہ تمہیں قتل کر دے گا. اس شخص نے کہا کہ یہ نصیحت کسی کام کی نہیں، مجھے کوئی اور نصیحت کی جائے. درویش نے کہا کہ نئی قیمت ادا کرو. اس شخص نے ایک اور اونٹ دے دیا. بزرگ نے پھر نصیحت کی کہ رات کو پچھتا کر سو جانا لیکن کبھی بھی کسی انسان کو قتل نہ کرنا. اس شخص نے سوچا کہ 3 اونٹ ضائع ہو گئے اور چپ کر کے سو گیا. صبح وہ چل دیا. سفر لمبا ہونے اور کئی دن کا سفر ہونے کی وجہ سے وہ تینوں نصیحتیں ہی بھول گیا. اسی دوران وہ ایک رات ایک گاؤں میں پہنچا. رات کو جب وہ سونے لگا تو آسمان پر دیکھتا ہے کہ تمام ستارے ایک لائن میں آ گئے ہیں. اس کو درویش کی نصیحت یاد آ جاتی ہے. وہ شور مچاتا ہے، گاؤں والو پہاڑ پر چلو، سیلاب آنے والا ہے. لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور وہ اپنا مال کھول کر پہاڑ پر چلا جاتا ہے اور سو جاتا ہے. صبح اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ نیچے سیلاب آ گیا ہے اور سارے گاؤں والے غرق ہو جاتے ہیں. وہ کچھ دن پہاڑ پر رہتا ہے. سیلاب کا پانی اترتا ہے تو وہ اگلی منزل پر چل پڑتا ہے. ایک اور گاؤں میں پڑاؤ ڈالتا ہے. ایک شخص کے گھر میں قیام کرتا ہے جو کہ باتیں کرنے کا بہت ہی اچھا معلوم ہوتا تھا لیکن اس کی آنکھوں میں وہی شیطانی چمک دیکھ کر چونک جاتا ہے. بزرگ کی نصیحت اسے یاد آ جاتی ہے. رات کو اسی کشمکش میں اسے نیند نہیں آتی. وہ اٹھا اور بستر کو اس انداز سے پھیلا دیا کہ معلوم ہوتا تھا کہ کوئی سویا ہوا ہے. وہ آدمی آیا. اس کے ہاتھ میں خنجر دیکھ کر وہ پریشان ہوا. وہ آیا اور بستر پر خنجر مارنا شروع کر دیا. یہ آیا اور اس کو پیچھے سے پکڑ کر مارنا شروع کر دیا اور اسے باندھ دیا. پولیس کو بلایا اور اس کو پولیس کے حوالے کر دیا. آخرکار وہ رات کو اپنے گاؤں میں پہنچتا ہے اور اپنے گھر کے پاس پہنچ کر دیکھتا ہے کہ گھر میں اس کی بیوی کسی کڑیل نوجوان کے ساتھ چارپائی پر سوئی پڑی ہے. اس شخص کو غصہ آیا اور دل میں خیال آیا کہ میں اس نوجوان کو قتل کر دوں. جیسے ہی وہ ارادہ کرتا ہے تو اسے اس درویش کی بات یاد آ جاتی ہے کہ کبھی بھی قتل کر کے نہ سونا، پچھتا کر سو جانا. وہ سوچتا ہے کہ پہلی بھی نصیحت کام کر گئی، دوسری نصیحت نے بھی کام کیا، لہذا وہ گاؤں سے باہر آ جاتا ہے. صبح ہوئی. اس کے دل میں خیال آیا کہ گاؤں والوں سے اپنا حال دریافت کروں. جیسے ہی گاؤں میں جاتا ہے، اپنے بارے میں دریافت کرتا ہے تو گاؤں والے اسے بتاتے ہیں کہ وہ شخص بہت ہی غریب تھا اور برسوں پہلے روزی روٹی کے لیے چلا گیا. اس نے مزید دریافت کیا کہ جب وہ جانے لگا تو بچہ ہونے والا تھا. گاؤں والوں نے بتایا کہ ہاں، اللہ نے اسے ایک بیٹا دیا ہے جو کہ اب کڑیل نوجوان ہو گیا ہے. اس کے ذہن میں آیا کہ جو رات کو نوجوان تھا وہ میرا ہی بیٹا تھا جسے قتل کرنے کا خیال اس کے دل میں آیا تھا. وہ گھر گیا اور بیوی اور اپنے بیٹے سے جا ملا. تو دوستو، سچ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی بڑا آپ کو نصیحت کرے تو اس کو پلے سے باندھ لینا چاہیے.
آج کل بزرگ نصیحت کرتے ہیں تو اولاد آگے سے ڈانٹ دیتی ہے. ہر نصیحت پر غور کرنا چاہیے. جو غور نہیں کرتے وہ پھر پچھتاتے ہیں. تو اگر گھر میں آپ کے ماں باپ، آپ کے بڑے دادا دادی یا جو بھی بڑا آپ کے گھر میں رہتا ہے وہ آپ کو نصیحت کرتا ہے، یا محلے کا کوئی بڑا ہے، گاؤں کا کوئی بڑا ہے، تو اس کی نصیحت پر غور کیا کریں، مشورہ لے لیا کریں اور ان باتوں پر ضرور عمل کیا کریں، کیونکہ وہ اپنے تجربات سے آپ کو نصیحت کرتے ہیں. ان کی نصیحت رائگان کبھی نہیں ہوتی. یہ اپنے ذہن میں بٹھا دیجئے. اپنے بڑوں کی عزت کیجئے، احترام کیجئے. امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی. پسندیدگی کا اظہار کرنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں. آج کی کہانی کیسی لگی آپ کو، اس حوالے سے نیچے دیے گئے کمنٹ باکس پر کمنٹس بھی ضرور کریں. اللہ حافظ.